کہ بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی سرد اور ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم نے قتل حسین کو سبب بتایا مومنین کے دلوں میں حرارت کے لیے۔ یہ عزاداری امام مظلوم کربلا، ذکر امام حسین مظلوم کربلا ایک ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کو کرنے سے مومنین کے قلب، مومنین کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعمال معنویہ جتنے بھی ہیں تمام کا دار و مدار انسان کے قلب پر ہے کہ اگر انسان کا قلب زندہ ہو تو وہ اعمال معنویہ کو انجام دیتا ہے، اور اگر قلب میں حرارت نہ ہو، قلب میں گرمی نہ ہو، قلب سرد ہو گیا ہو، تو آپ لاکھ تاکید کریں وہ شخص کسی عمل کی انجام دہی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کا علم پیدا کر لینا، کسی چیز کو سمجھ لینا اور ہے، اور اسی چیز کو مان کر اس پر عمل کر لینا اور ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں، جن کا ہمارے پاس علم ہے، ہم سمجھتے ہیں اسے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ تمام چیزیں حسنات میں سے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وہ چیز جو اس نے جان لی اس پر عمل بھی کرے۔ عمل کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کی تعبیر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، تو قرآن کہتا ہے کہ اے رسول اکرم، اے رسول خدا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم نے ایمان نہیں لایا، بلکہ کیا کہو؟ قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا۔ ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ تو ایمان کسی چیز پر لانا اور ہے، اور کسی چیز کو تسلیم کر لینا، مان لینا اور ہے۔ ہزارہ چیزیں ہیں جسے انسان تسلیم کرتا ہے، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ انسان نمازوں کو مانتا ہے کہ نماز جو ہے ہر مسلمان پر، ہر مومن پر فرض کی گئی ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ ایسے بہت سے اعمال ہیں شریعت کے جو انسان جانتا ہے کہ مجھ پر فرض ہے، انکار نہیں کرتا اس کا۔ اگر انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، انکار نہیں کرتا، لیکن ماننے کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل پیرا نہیں ہوتا اس پر۔ نماز کو مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے کو مانتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ کیوں ہے؟ انسان کہے کہ ماننے کا تعلق کہیں اور سے ہے اور اس پر عمل کرنے کا تعلق کہیں اور سے ہے۔ عزاداری امام مظلوم کربلا کا کیا اثر ہے؟ عزاداری کون سے اثرات دکھاتی ہے؟ عزاداری کا ایک اثر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا، وہ
وہ یہ کیا کہ عزاداری دلوں کو زندہ کرتی ہے، عزاداری قلب میں حرارت پیدا کرتی ہے، اور انسان عمل کب کرتا ہے، انسان صاحب عمل کب بنتا ہے، انسان کسی چیز کو کرنے پر آمادہ کب ہوتا ہے، جب اس کا قلب باحرارت ہو۔ لیکن اعمال کے انجام دہی کا تعلق قلب سے، کہ جب تک اس کا قلب آمادہ نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا، اور قلب کی حرارت کا تعلق عزاداری سے، کہ عزاداری قلب کو زندہ کرتی ہے۔ اور اگر درمیان سے ایک شے کو نکال دوں میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عزاداری وہ ہے جو انسان کو بعمل بناتی ہے، یہ عزاداری وہ ہے جو انسان کو صالح بناتی ہے، یہ عزاداری وہ ہے جو انسان کو مومن بناتی ہے۔ عزاداری کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ انسان کے دو بعد ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کا جسمانی ہوتا ہے، بعد جسمانی، اور ایک بعد ہوتا ہے اس کا بعد روحانی۔ یہ دو حصے ہوتے ہیں انسان کے۔ بعد جسمانی ہمارے جسم سے تعلق رکھتا ہے، اور بعد روحانی وہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں بعد کی اور دونوں حصوں کی کچھ ضروریات ہیں، دونوں حصوں کی کچھ ضروریات ہیں۔ جیسے بدن کی ضرورت کھانا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ تمام ضروریات ہے بدن کی، کہ اگر یہ چیزیں اسے نہ ملے بدن کو تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، اور کسی مقام پر آ کے یہ بدن ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان۔ اگر کئی دنوں تک پانی نہ پیے، کئی دنوں تک کھانا نہ کھائے، اسے ہوا نہ ملے تو انسان کا بدن ختم ہو جاتا ہے، انسان کا بدن مر جاتا ہے۔ یہ ضروریات ہے بدن کی۔ امام خمینی کا ایک بہت حسین جملہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو تیار کرنے کے لیے، اپنے بدن کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے بدن کو تندرست کرنے کے لیے دن بھر غذائیں تو استعمال کرتا ہی ہے، لیکن اور زیادہ اپنے بدن کو توانا بنانے کے لیے، قوی بنانے کے لیے ورزش گاہ میں جا کے 1 گھنٹہ جو ہے ورزش کرتا ہے تاکہ اس کا بدن قوی ہو۔ آج جو نظام ہے، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو قوی کرنے کے لیے ورزش گاہ میں جا کر 1 گھنٹہ ورزش کرتا ہے، مگر اپنی روح کو قوی کرنے کے لیے 5 منٹ مصلی عبادت پر نہیں کھڑا ہوتا۔ اپنی روح کو قوی کرنے کے لیے 5 منٹ مصلی عبادت پر نہیں کھڑا ہوتا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ان دو بعد میں، ان دو حصوں میں، وہ حصہ جسے ہم تیار کر رہے ہیں، وہ حصہ جسے ہم آمادہ کر رہے ہیں، وہ حصہ ختم ہو جانے والا ہے۔ جسے بدن کہا جاتا ہے وہ حصہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ حصہ کیڑوں کی خوراک ہو جائے گا، وہ حصہ گل جائے گا، وہ حصہ سڑ جائے گا، وہ حصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ حصہ جو باقی رہنے والا ہے جسے روح کہا جاتا ہے، وہ حصہ جسے روحانی حصہ کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے ہم کوئی بھی عمل انجام نہیں دیں، ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، جس طریقے سے بدن کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بدن کو اس کی غذا نہ پہنچائی جائے تو بدن مر جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر روح کو اس کی غذا نہ پہنچائی جائے تو روح بھی مر جاتی ہے، روح انسان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روح کی بہت ساری غذاؤں میں سے یہ غذا عزاداری امام مظلوم کربلا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ عزاداری مظلوم کربلا کیا ہے؟ یہ عزاداری مظلوم کربلا روح کی غذا ہے، یہ روح کو آمادہ کرتی ہے، یہ روح کو قوی کرتی ہے، یہ روح کو تیار کرتی ہے، یہ قلب کو زندہ کرتی ہے، قلب کو باحیات کرتی ہے۔ اس کی عجیب و غریب تاثیرات ہیں عزاداری مظلوم کربلا کی۔ بہت
عظیم شخصیت بانی حوزہ علمیہ قم شیخ عبد الکریم، ان کا ایک بہت عظیم جملہ ہے، کہتے ہیں کہ عزاداری، عموماً انسان عزاداری سے جب بھاگتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے اور اسے نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے عزاداری ہے، کرنی ہے، لیکن مستحب ہے عزاداری، عزاداری واجب تو نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے روزہ واجب ہے، جس طریقے سے حج واجب ہے، ایسے وجوبات میں سے تو نہیں ہے، مستحب کام ہے۔ اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب جملہ سنیے گا، کیا جملہ ہے کہ بعض اوقات ہم انسان، بعض اوقات ہم افراد جب کسی چیز سے فرار کرنا ہوتا ہے، جب کسی چیز سے بھاگنا ہوتا ہے تو پھر ہم واجب کو مستحب سے اور مستحب کو واجب سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ یہ جملہ کیا کہتے ہیں؟ عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کی گود میں ہزاروں واجبات پلتے ہیں۔ عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس کی گود میں ہزاروں واجبات پلتے ہیں۔ آپ عزاداری امام مظلوم کربلا میں لے کر آئے اپنے بچوں کو، یہاں سے کیا ملتا ہے؟ یہاں سے تمام اسلام کے احکامات، یہاں سے تمام شریعت کے احکام ملتے ہیں، یہاں سے سلیقہ عبادت پیدا ہوتا ہے، یہاں سے طریقہ عبادت پیدا ہوتا ہے، یہاں سے مودت کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، یہاں سے محبت کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، یہاں سے عشق کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عزاداری امام مظلوم کربلا جو انسان کو عاشق بناتی ہے، یہ عزاداری امام مظلوم کربلا جو انسان کو محبت کرنے والا بناتی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو، کسی چیز پر فوقیت دیتا ہے، تو آج کل ایک بحث جو عموماً ہمارے یہاں چھڑی ہوئی رہتی ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے۔ یہ بحث عموماً ہوتی ہے کہ نماز زیادہ ضروری ہے یا عزاداری زیادہ ضروری ہے۔ تو ہزاروں جوابات دیے جا چکے ہیں اس کے، ہزاروں جوابات دیے جا چکے ہیں اس کے۔ ایک شخص ہے جس کی خوراک الحمدللہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، کافی اچھی ہے۔ مثلا اگر اسے 2-3 نعمتیں ایک ساتھ کھلائی جائے تو وہ آرام سے کھا لے گا، اس کے پیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور میزبان بھی یہ چاہتا ہے، کسی نے اس کی دعوت دی اور میزبان یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو 2-3 نعمتیں سامنے رکھی ہیں وہ تینوں نعمتیں وہ استعمال کریں، اور جو مہمان ہے اس کے اندر بھی اتنی قوت ہے، اتنا ظرف ہے کہ وہ تینوں نعمتیں ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہے، تینوں نعمتیں ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ اب ایک تیسرا شخص وہاں پر بیٹھا ہے، ایک تیسرا شخص وہاں پر بیٹھا ہے، توجہ کریے گا، بات چھوٹی سی ہے لیکن انشاءاللہ محسوس ہوگی کہ مہمان تینوں نعمتوں کو ایک ساتھ کھا سکتا ہے، میزبان بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ تینوں نعمتوں کو کھائے۔ ایک تیسرا شخص وہاں پر بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک پلیٹ میں ایک نعمت ہے، دوسری پلیٹ میں دوسری نعمت ہے۔ اب وہ مہمان سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، اسے کھا لو، یہ نعمت زیادہ افضل ہے، اسے کھا لو، اور یہ نعمت جو ہے کہ یہ نعمت زیادہ افضل نہیں ہے، اسے مت کھاؤ، یہ زیادہ افضل ہے، اسے استعمال کر لو، یہ جو ہے مفضول ہے، یہ زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو اب شکوہ دونوں کو ہوگا، کون دونوں کو؟ مہمان کو بھی شکوہ ہوگا، میزبان کو بھی شکوہ ہوگا۔ کیا شکوہ ہوگا اس تیسرے آدمی سے؟ وہ کہے گا کہ میں نے یہ پوری نعمتیں لایا تھا استعمال کرنے کے لیے، کہ تم یہ پوری نعمتیں کھاؤ۔ اور مہمان کیا کہے گا؟ مہمان کہے گا میرے اندر بھی اتنی قوت تھی کہ میں تمام نعمتوں کو کھا سکتا تھا، آپ
آپ تیسرے شخص باہر بیٹھے ہوئے مجھے یہ کیوں کہا کہ یہ زیادہ افضل ہے وہ زیادہ افضل نہیں ہے، مجھے تو سب کھانی تھی؟ تو یہ نماز اور عزاداری کی بات آئی کہاں سے؟ پروردگار چاہتا تھا دونوں ہوں، ہمارے اندر اتنی ظرفیت تھی کہ ہم بھی دونوں کر سکتے تھے، ایک تیسرا شخص آ کے دونوں میں تقابل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے اور وہ مفضول ہے۔ یہ سب ہے آپ کے لیے، پروردگار کی نعمت ہے، نماز بھی نعمت ہے پروردگار، عزاداری بھی نعمت ہے پروردگار، اور ہم میں اتنا ظرف بھی ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عزاداری بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا جسے ہوتا ہے، اگر نماز کسی کو چھوڑنی ہو تو وہ تقابل کرتا ہے، عزاداری کی طرف آتا ہے، اور اگر کسی کو عزاداری چھوڑنی ہو تو وہ پھر تقابل کرتا ہے اور وہ نماز کی طرف آتا ہے۔ اور ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے بچپن سے کہ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، ہم نے بچپن سے یہی سیکھا کہ ہمارا ظرف بہت بڑا ہے، اس میں کائنات کی سب نعمتیں آ سکتی ہیں اس ظرف میں، اور یہ احکامات پروردگار عالم نعمات الہیہ ہیں۔ جب ہم تمام نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ کو کر کے کچھ کو کیوں چھوڑیں، کچھ کو کر کے کچھ کیوں چھوڑیں۔ اور ایک عجیب و غریب جملہ ہے، عزاداری امام مظلوم کربلا، مثلا نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، بے شک یہ تمام چیزیں عبادت ہے، کرنی ہے، ضروری ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واجب ہے نماز، نماز کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وقت آخر ہے، امام کو زہر دیا جا چکا، بس اب امام کا وقت آخر ہے، اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، جو بھی افراد ہیں سب کو جمع کیا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جو نماز کو خفیف سمجھے گا تو لا تنالوا شفاعتی، اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گا۔ خفیف سمجھے گا، خفیف چھوڑنے کو نہیں کہتے، چھوڑنا اور ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا اور ہے۔ تو جو شخص چھوڑے اس کا تو کیا ہوگا وہی جانے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو اس تک امام کی شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز تو واجبات میں سے ہے، نماز تو واجبات میں سے ہے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ عزاداری امام مظلوم کربلا کیا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں کہ کچھ ضروریات ہوتے ہیں اسکول کے، کچھ ضروریات ہوتے ہیں اسکول کے، کچھ واجبات ہوتے ہیں اسکول کے، اور ایک مقصد ہوتا ہے اسکول کا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسکول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کو پڑھایا جائے، طالب علموں کو تعلیم دی جائے، اور ضروریات اور واجبات کیا ہوتے ہیں اسکول کے؟ اس کے قوانین ہوتے ہیں۔ مثلا اسکول کا ایک قانون یہ کہ جو ہے یونیفارم پہن کر آئیں، بغیر یونیفارم کے آپ کو انٹری نہیں ہے اسکول میں، جب تک آپ یونیفارم نہیں پہنیں گے آپ کو اسکول میں تعلیم نہیں دی جائے گی۔ تو اسلام کا یونیفارم نماز ہے، یہ پہن کے آؤ گے تو عزاداری میں تعلیم ملے گی، اور اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نہیں ملنے والا کچھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور عزاداری کیا ہے؟ کہ عزاداری عبادت ساز ہے۔ نماز عبادت ہے تو عزاداری عبادت ساز ہے، عزاداری عابد بناتی ہے، عزاداری روزہ دار بناتی ہے، عزاداری حاجی بناتی ہے، عزاداری زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بناتی ہے، یہ عبادت ساز ہے عزاداری۔ اور ہمارے لیے تو سبھی نعمت ہیں، نماز بھی نعمت ہے، روزہ بھی نعمت ہے، اسلام کے احکامات بھی نعمت ہیں، عزاداری ان میں ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ تو تمام نعمات الہیہ، ایک آخری مثال دیتا ہوں آپ کو اور ربط مسائل۔
عزاداری معرفت کا دسترخوان، عزاداری معرفت کا دسترخوان. یہ دسترخوان پروردگار عالم نے بچھا کر رکھا ہوا ہے. عزاداری معرفت کا دسترخوان. اس دسترخوان سے انسان کو ہر قسم کی نعمتیں ملتی ہیں. یہاں سے ایثار کا درس ملے گا، یہاں سے وفاداری کا درس ملے گا، یہاں سے تقوی کا درس ملے گا، یہاں سے صاحب ایمان بن کر انسان اٹھتا ہے، یہاں سے متقی بن کر انسان اٹھتا ہے. یہ معرفت کا دسترخوان ہے عزاداری. ہم عزاداری میں کیا کرتے ہیں؟ جب عزاداری ہوتی ہے تو اس عزاداری میں جو خطیب یا جو ذاکر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے پیش کریں، بچپن سے لے کے آخر وقت تک. اکثر و بیشتر ہم لوگ عرصے تک جب تک حیات ہے تب تک عزاداری انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور باراللہ ہماری عمر میں اضافہ فرمانا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس عزاداری کو انجام دے سکیں. تو ذاکر امام کی زندگی کے جتنے گوشے اس کے علم میں ہوتے ہیں اپنی اپنی بساط علم کے اعتبار سے وہ بیان کرتا ہے. کبھی کربلا کا گوشہ بیان کیا، کبھی جو ہے ایک محرم کا واقعہ بیان کیا، کبھی 2 محرم کا واقعہ بیان کیا، کبھی پورے 10 دن جو ہے اس نے 1 محرم سے 10 محرم تک کے واقعات کو بیان کیے، کبھی جو ہے بچپنے کا واقعہ بیان کیا، کبھی جوانی کا واقعہ بیان کیا، کبھی نوجوانی کا واقعہ بیان کیا، کبھی رسول کی ہمراہی کا واقعہ بیان کیا، کبھی امام علی کی ہمراہی کا واقعہ بیان کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گوشے نہیں ہیں، یہ سب نور کی قندیلیں ہیں. یہ نور کی قندیلیں ہیں جو ہمارے لیے روشن ہوتی ہیں، اور ہم بچپن سے لے کے اپنی آخری عمر تک امام کے ان گوشوں کو سنتے سمجھتے رہتے ہیں. یہ گوشے کس لیے ہیں؟ یہ گوشے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہیں. امام کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہیں. تو یہ گوشے بیان ہوتے رہتے ہیں. ان گوشوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر واقعاً انسان اسے الگو بنا لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے تو انسان کو کون سا مقام ملے گا؟ انسان کو کون سا مقام ملے گا؟ کس مقام پر پہنچے گا؟ کس بلندی پر پہنچے گا؟ کس جگہ پر پہنچے گا؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات. ہمارے نظروں کے سامنے تو امام کی پوری 55 سالہ زندگی، پوری حیات، پوری جوانی، پورا بچپنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام بچپنے میں کیا تھے، امام جوانی میں کیا تھے، امام جو ہے نوجوانی میں کیا تھے، امام رسول کے ساتھ تھے تو کیسے تھے، امام علی کے ساتھ تھے تو کیسے تھے، امام حسن کے ساتھ کیسے تھے، اور پھر کربلا میں آئے تو کیسے تھے. کہتے ہیں کہ امام کی یہ پورے کئی سال پر محیط زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہم کس مقام پر پہنچیں گے؟ کہ ایک شخصیت ملتی ہے کربلا میں جو امام کی صرف 8 دن کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے. امام کی صرف 8 دن کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اور جب وہ 8 دن کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو تاریخ اسے علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. تو جو شخص امام کی 8 دن کی زندگی سے متصل ہو جائے، تاریخ اسے علیہ السلام کے نام سے یاد کرے، تو اگر کسی کے سامنے امام کی پوری حیات طیبہ ہو، سلمان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا تھا کہ 10ویں درجے پر فائز ہو گئے ایمان کے 10ویں درجے پر، ایمان کے 10 درجے، 10ویں درجے پر سلمان فائز ہوگا. کیسے فائز ہو گئے؟ تو حیرت کی بات نہیں ہے. اگر 8 دن کی زندگی دیکھ کر حور علیہ السلام بن سکتے ہیں تو میثم امام علی کے ساتھ ساری زندگی رہ کے ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کر رہا تھا کہ عزاداری معرفت کا دسترخوان ہے، عزاداری معرفت کا دسترخوان ہے۔ اب برسہ برس سے عزاداری ہو رہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں عزاداری ہوتی ہے، ہر جگہ پر عزاداری ہوتی ہے، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر طرف عزاداری ہوتی ہے، ہر طرف عزاداری ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ استفادہ جو ہم کر پا رہے ہیں وہ استفادہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس فرش عزا پر آنے کے بعد جو نعمتیں ہم لے کر جا رہے ہیں وہ نعمتیں زمانہ کیوں نہیں لے جا پا رہا؟ جو فوائد ہمیں فرش عزا پر مل رہے ہیں وہ فوائد دنیا کو کیوں نہیں مل رہے؟ میں نے مثال دی اور اکثر دیا کرتا ہوں کہ اس میں نہ عزاداری میں معاذ اللہ کوئی نقص ہے، نہ ہماری مجلسوں میں کوئی نقص ہے، کوئی نقص نہیں۔ جیسے ابھی مثال دی تھی میں نے دسترخوان کی، عزاداری معرفت کا دسترخوان، ایک دسترخوان عظیم بچھا دیں آپ، یہاں سے لے کر جو ہے وہ آخر تک، چوک تک آپ بچھا دیں، اتنا لمبا دسترخوان، اور اس پہ طرح طرح کی نعمتیں چن دیں، طرح طرح کی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں لگا دیں آپ۔ 1 کلومیٹر لمبا دسترخوان ہے، 1 کلومیٹر لمبا دسترخوان، اور اس پہ ہر قسم کی نعمتیں آپ لگا دیں اور پوری کائنات کے لیے اعلان عام کر دیں، جو چاہے وہ آ کر استفادہ کرے، نہ قوم کی شرط ہے، نہ ملت کی شرط ہے، نہ مذہب کی شرط ہے، کوئی شرط نہیں، عام دسترخوان، عام دسترخوان۔ اب لوگ آئے اور نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ وہیں پر ایک شخص بھی کھڑا ہوا ہے، اس سے سوال کرے بھائی سب کھا رہے ہیں آپ نہیں کھا رہے، سب کھا رہے ہیں آپ نہیں کھا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ دسترخوان میں کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں، دسترخوان تو عظیم ہے، نعمتیں کم ہیں؟ کہ نہیں، نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے؟ کہ پسند بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اس لیے کہ 2-4 دن سے پیٹ میں زبردست انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، صرف سوپ پینا۔ بھائی یہاں پر سب کچھ تو ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے باڈی میں انفیکشن ہے، میری باڈی میں انفیکشن ہے۔ تو عظیم دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کوئی حر بن رہا ہے، کوئی نیسم بن رہا ہے، کوئی عمار بن رہا ہے، کوئی ابوذر بن رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو بھائی دوسرے لوگ استفادہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ روح انفیکٹڈ ہے، مسئلہ یہ کہ روح انفیکٹڈ ہے۔ جب روح میں انفیکشن ہوگا تو کتنا ہی عظیم دسترخوان آپ لگا دیں، کتنا ہی عظیم دسترخوان لگا دیں، جب روح انفیکٹڈ ہوگی تو استفادہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس میں دسترخوان کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں دسترخوان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ فرش عزا تو عام ہے ہر کسی کے لیے، جو چاہے اس فرش عزا پر آ سکتا۔ مسئلہ نماز کا بنتا ہے کہ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہو تو کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، مگر فرش عزا وہ مجلس ہے، فرش عزا وہ فرش ہے کہ بلا تفریق قوم و ملت ہر شخص یہاں پر آ سکتا ہے۔ معرفت کا دسترخوان ہے، اگر روح انفیکٹڈ نہ ہو تو استفادہ کر کے اٹھے گا، استفادہ کر کے اٹھے گا، شرط یہ ہے کہ روح انفیکٹڈ نہ ہو۔ بہت مشکلوں سے اور بہت مصیبتوں کے بعد، بہت مصیبتیں اٹھانے کے بعد ہی یہ دسترخوان اور یہ معرفت ہمیں حاصل ہوئی۔ دیکھیں قربانیاں کیا کیا ہیں کربلا میں، جب ابتدا کریں آپ، ابتدا جناب علی اکبر کی قربانی، جناب قاسم کی قربانی، جناب محمد کی قربانی، چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا جناب علی اصغر کی قربانی،
سوائے شہادت امام مظلوم کربلا۔ روایتوں میں مقاتل میں ملتا ہے جناب علی اکبر جو شباہت رکھتے تھے جناب رسول اکرم سے، جب وقت آخر آتے ہیں نا جناب علی اکبر، تو مولا ایک جملہ کہتے ہیں کہ اکبر جب بھی زیارت رسول کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہاری زیارت کر لیا کرتا۔ خیمے میں آتے ہیں جناب علی اکبر، بس دو جملے مصائب کے، خیمے میں جناب علی اکبر آتے ہیں، راوی نے ایک جملہ لکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا، علی اکبر جب نکلنا چاہتے تھے کبھی سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی تھی، کبھی لیلہ لپٹ جاتی تھی، کبھی رباب لپٹ جاتی تھی، اور پھر راوی آگے لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ علی اکبر آتے ہیں، امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے جو کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے کودتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ حسین ایک جملہ کہتے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اولاد کا درد پتا ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر آتے ہیں، پرچی کا پھل لگتا ہے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، حسین علی اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں، اے بابا نانا رسول اکرم بھی آئے ہوئے ہیں، اے بابا بس سینے میں درد ہے، ایک نیزے کی یعنی ہے جو سینے میں پیوست ہو گئی ہے۔ اب حسین اس نیزے کو جیسے ہی نکالنا چاہتے ہیں، ارے علی اکبر تڑپ جایا کرتے تھے، حسین جو ہے گھبرا کر نیزے کی یعنی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو پلٹا، نیزے کی یعنی کو پکڑا، نجف کی طرف رخ کیا، ایک جملہ کہتے ہیں بابا ارے تیرے خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔